السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے نفرتی ماحول میں، خطرناک زمانے میں، دھوخے باز زمانے میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ سامعین کرام، آج انسان کا دشمن ہے، پڑوسی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کا بھی کوئی دشمن ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے کاموں سے جلتا ہے یا آپ کے کاروبار سے جلتا ہے، یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ کو بہت گہرا رنج دینا چاہتا ہے، آپ کو بہت تگڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو ایسے درد دینا چاہتا ہے جو آپ کو زندگی بھر چبھتے رہیں، تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات پڑھ لینا۔ جو وظیفہ ہم طاقتور آپ کو بتانے والے ہیں، اس پاورفل وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ دشمن سے نہیں بچ کر بھاگیں گے، بلکہ دشمن آپ سے بچ کر بھاگے گا۔ آپ کا دشمن تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، چیخیں مار مار کر روئے گا اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ جی ہاں سامعین کرام، اگر کوئی دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی یا آپ کی اولاد سے حسد رکھتا ہے، یا آپ کے کاروبار سے حسد رکھتا ہے، یا آپ کی کسی بھی چیز سے حسد کرتا ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو پریشان کیے ہوئے ہے، آپ کا جینا مشکل کر رکھا ہے، تو سامعین کرام، اس وظیفے کو، اس پاورفل وظیفے کو آپ حضرات ایک مرتبہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دشمن برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا اور روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا آپ کے پیر چھو کر، آپ کے پیروں پہ گر کر آپ سے معافی کرے گا، آپ سے معذرت طلب کرے گا۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی ایک مقدس سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہر بندہ یا ہر بندی پڑھ سکتی ہے، چاہے مرد پڑھ لیں، چاہے خواتینیں پڑھ لیں، چاہے بچے پڑھ لیں، چاہے بزرگ پڑھ لیں۔ سامعین کرام، یہ ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو صحیح طریقے سے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، تو سامعین کرام، آپ کا دشمن کیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ دشمن آپ کے گھر میں ہو، چاہے وہ دشمن آپ کے پڑوس میں ہو، چاہے وہ دشمن آپ کے رشتہ داری میں ہو، آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کو کرتے ہی اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں سامعین کرام، اور آپ کا دشمن آپ کو پہچاننے میں آپ کو نظر آنے لگے گا، کیونکہ آپ کے دشمن کی حالت بگڑنے لگے گی، آپ کا دشمن بربادی کی طرف چلا جائے گا، تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور سامعین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر وہ آپ پر جادو کرانے کی کوشش کرے گا تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اسی پر الٹا جادو چلا جائے گا۔ اگر وہ آپ کے کاروبار پر بندش کرانا چاہے گا تو یہ بندش آپ کے کاروبار پر نہیں ہوگی، بلکہ اسی کے کاروبار پر ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کے کسی رشتے میں یا کسی بھی کام میں رکاوٹ کرنا چاہے گا تو یہ رکاوٹ آپ کے کام میں نہیں ہوگی، بلکہ اسی بدبخت کے کام میں ہو جائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی چالیں آپ پر چلے گا، وہ چالیں اس کی ناکام ہو جائیں گی، اور وہ اس کی چالیں اسی پر اثر کریں گی، اسی پر نقصان پہنچائیں گی۔ تو سامعین کرام، وظیفے کا طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ آپ حضرات اس وظیفے کو غور سے سنیں، آپ ایک اسٹیپ بھی مس نہ کرنا، تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آپ غور سے سنیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، اور کس چیز پر پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ کو چینی پر پڑھنا ہے،
جس کو شکر بھی کہتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو آپ حضرات ایک خاص خیال رکھیں کہ اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اور بنا وضو کی حالت میں بھی اس وظیفے کو ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں تبھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر آپ پاک صاف نہ ہوں، وضو آپ کا نہ ہو، تو آپ حضرات اس وظیفے کو ہرگز نہ پڑھیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ پہلے تو آپ کو پاک صاف ہو جانا ہے اور وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو 100 گرام یا 200 گرام یا 250 گرام جتنی چاہیں آپ کو شکر لے لینا ہے، یعنی کہ چینی لے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو وہ چینی اپنے سامنے کسی پولیتھین میں یا کسی کاغذ میں یا کسی پلیٹ وغیرہ میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، آپ حضرات کو ہم ایک مرتبہ پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ ہمارے ساتھ میں ضرور پڑھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو تو غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں۔ اس طریقے سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، یہ ہم نے تو صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو پورے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ حضرات 70 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر پھر ایک مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 مرتبہ ہی سورہ فلق پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس طریقے سے یہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھی ہے، آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، پھر آپ کو چینی پر ایک مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 ہی مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو چینی پر پھر دم کر دینا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو چینی پر پھر پھونک مار دینا ہے۔ اس طرح آپ کو چینی پر کل 5 مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ 5 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد وہ چینی آپ کو بند کر لینا ہے۔ اگر پلیٹ میں رکھی ہے تو آپ کسی چیز سے ڈھک لیں،
پولیتھین میں رکھی ہے تو آپ اس کو بند کر لیں، کاغذ میں رکھی ہے تو کاغذ میں بند کر لیں۔ اس طریقے سے بند کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے ملانا ہے جیسے آپ دعا کرتے ہیں۔ ملانے کے بعد اس پر بھی 5 مرتبہ پھونک مارنا ہے، اپنے ہاتھوں پر 5 مرتبہ دم کرنا ہے۔ کرنے کے بعد سر سے لے کر ناف کے اوپر تک آپ کو سارے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ پھیرنے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے اور اس چینی کا استعمال آپ کو ہی کرنا ہے۔ وہ چینی آپ کو کھانا ہے، چاہے آپ چائے میں ڈال کر پی لیں، چاہے آپ شربت بنا کر پی لیں، چاہے آپ کسی اور چیز میں ڈال کر کھائیں، یا صرف چینی کھانا چاہتے ہیں تو صرف چینی بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ حضرات جس دن سے اس چینی کو کھائیں گے تو آپ کے دشمنوں کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ جی ہاں سامعین کرام، اس چینی میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا دشمن آپ پر اگر جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جادو کا اثر آپ کے جسم پر لگ کر پھر اسی کے جسم پر لوٹ جائے گا۔ وہ آپ کے کاروبار پر بندش کرانے کی کوشش کرے گا تو یہ بندش آپ کے پاس آ کر خود اسی کے پاس لوٹ جائے گی۔ وہ کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کے جسم تک آ کر آپ کے جسم کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گا، پھر لوٹ کر اسی کے جسم پر اثر کر دے گا۔ آپ اپنے دشمنوں کی تمام چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تمام نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر نظر رحمت عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ وہ چینی چاہیں ایک ہی دن میں استعمال کر لیں، چاہے 3 دن میں استعمال کر لیں، تھوڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک دم ساری کی ساری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ یہی تھی آج کی ویڈیو، پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔